آپ اس کو اس طرح سے اپنے روزمرہ کی زندگیوں میں شامل کر لیجئے، یہ آپ کی صبح شام عمل کرنے والی کتاب بن جائے گی۔ اگر آپ اس کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں سے نکال کر اس کو رسم و رواج تک خاص رکھیں گے، یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی سے نکل کر آپ کی الماری کے بالکل اوپر والے شیلف میں رکھی ہوئی نظر آئے گی، جس کو آپ صرف مقدس دنوں میں اور مقدس اوقات میں نکال کر استعمال کریں گے، ورنہ آپ اس کو شیلفڈ کر دیں گے۔ ایسے ہی پھر یہ آپ اس کے گانوں کی طرز میں تلاوتیں کر کے انعامات بانٹنے کی کوشش کریں گے، اور کبھی بھی اس کو قابل عمل نہیں بنائیں گے۔ لوگوں کی طرف سے ہمیشہ یہ اعتراض آئے گا، ایک مسئلہ قرآن سے نکال کے بتاؤ جس پہ عمل کر رہے ہو، اور پھر آپ خاموشی سے دم دبا کے بیٹھ جائیں گے، ہاں اس پہ تو عمل تو ہو نہیں سکتا، میں تو زندگی میں اپنے عمل میں لایا ہی نہیں کبھی، میں نے تو یہ چیزیں یہاں سے سیکھی ہیں۔ وہ بولے گا آپ بتائیں نا ایک مسئلہ نکال کے دکھائیں جو آپ نے اس سے سیکھا ہوگا۔ اس بندے نے جس نے آپ کے سامنے یہ اعتراض پیش کیا کہ ایک مسئلہ قرآن سے نکال کے دکھا دو جس پہ جو آپ نے قرآن سے پڑھ کر سیکھا ہو، اس بندے نے اپنی زندگی میں کوئی ایک مسئلہ کسی کتاب سے نہیں سیکھا ہوگا، اس نے بھی اس سے سیکھا ہوگا جو معاشرے کے اندر رائج ہوگا، لیکن وہ آپ پہ تنقید کرنے تو کھڑا ہو جائے گا نا، جب آپ اس کو سارے مسئلوں کی حل کتاب قرآن بتا رہے ہیں۔ وہ ظالم آپ کے سامنے وہ اعتراض کرے گا جس پر اس کا اپنا عمل نہیں ہوگا، جس پر زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے کہ میرے اعتراض پہ یہ والا اعتراض بھی جڑا جا سکتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا میں نے تو بڑا کام کر دیا، اپنے کندھوں کو اچکا کے بولے گا آج تو میں نے یہ مذہبی لوگوں کی بینڈ بجا دی ہے، آج میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ لاؤ مجھے ایک مسئلہ جس پہ تم عمل کرتے ہو جو تم نے قرآن سے سیکھا ہو۔ وہ خاموش ہو گئے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ مذہبی نہیں ہے، یہ دینی لوگ ہیں، یہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں۔ جب آپ بات کریں گے تو یہ بخیے اکھیڑنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس بھی عقل کا پیمانہ، عقل کا استعمال اتنی ہی حد کو پہنچ چکا ہے کہ جتنا آپ گمان کر کے بیٹھیں گے لیکن آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ تو یہاں وہاں سے ٹیکسٹ کاپی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سمجھ لیں گے میں نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ آپ نے کتنے قوانین اپنی کسی بھی کتاب سے یا جس کے بھی آپ فالوور ہیں اس سے سیکھ لیا؟ آپ نے بھی اپنے قوانین، اپنے معاملات ایسے ہی سیکھے ہیں جیسے کہ لوگوں نے سیکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے قانون کی کتابوں کا انکار کر دیا جائے۔ میں نے سگنل کے قانون روڈ پر چلنے کے بعد سیکھنے شروع کیے، مجھے کسی قانون کی کتاب نے نہیں سکھایا سگنل کے قانون کیا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں سگنل کے قوانین کی کتاب کا انکار ہی کر دوں کہ ہاں بھائی یہ قوانین کی کتاب ہی بیکار ہے۔ یہ آپ کی نادانی اور بیوقوفی تو کہی جا سکتی ہے، اس کو دانش مندی میں شامل کرنے والا خود بہت بڑا ظالم ہے جو اپنے عقل کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ آئے دن ایسی باتیں آپ کو سننے کے ملیں گی، اور لوگ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اپنے کندھوں کو اچکا کے کہ آج تو میں نے بڑا تیر مار دیا۔ یہ تو بڑی باتیں کرتے تھے کہ قرآن کے اندر سارے مسائل کا حل ہے۔ آج میں نے ان کے سامنے وہ سوال کیا ہے کہ بس اب تو ان کی طرف سے جواب نہیں آ رہے ہیں، صرف سب و شتم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو زندگیوں سے ہم آہنگ کر لیجئے، اور میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی انفرادی زندگی سے نکل کر اس کتاب کو اجتماعیت پر آپ لاگو کریں، یہ آئین سے اس کا مقابلہ کیجئے، اس کا تقابل آئین اور دساتیر سے کیجئے، ان قوانین سے کیجئے جو لوگوں نے بنا کر اپنے کندھوں کو اچکا کے پھرتے ہیں، فریحون والا معاملہ کر لیتے ہیں، اکڑتے پھرتے ہیں کہ آج تو ہم لوگوں نے ایسا قانون رائج کیا ہے۔ ان سے موازنہ کریں نا بھائی، مذہب سے موازنہ کیوں کر رہے ہیں؟ مذہبی کتابوں سے موازنہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا اخلاقی پیمانے کہتے ہیں سب کے ایک جیسے ہیں، یہاں وہاں سے اکٹھا کر لو اچھی اچھی باتیں تو سب میں آپ کو یکساں ہی پائی جائیں گی۔ جھوٹ نہ بولو اور چوری نہ کرو، یہ سب باتیں آپ کو یکساں مل جائیں گی۔ تو آپ کے پاس جو آپ کلام پیش کر رہے ہیں اس میں کون سی ایسی خاصیت ہے؟ یہ خاصیت بھی میں ابھی بتاتا ہوں اس آیت کے اندر سے ہی نکال کر، اس کو میں یہیں تک رکھتا ہوں۔ ابھی یہ جس خاصیت کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں نا، آپ جو کلام بیان کر رہے ہیں اس میں ایسی کون سی خاصیت ہے؟ ایمان لاؤ نہ لاؤ کامیابی تو حاصل ہو ہی جائے گی۔ تو اس کو میں ابھی یہاں تک رکھتا ہوں۔ یہ والملائکۃ والکتاب والنبیین کا ایک ترجمہ رہ گیا ہے، وہ میں پھر اگلے سیشن میں بیان کروں گا، اس کو یہیں تک رکھتے ہیں ابھی۔